معجزہ ہے۔ پہلے نبی آئے، ان کو اللہ نے معجزے دیے، وہ معجزے نبی کے سچا ہونے کی دلیل ہوتے تھے کہ یہ نبی سچا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کی قوم کے 12 قبیلے تھے۔ کتنے؟ 12 قبیلے تھے۔ قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، نبی جی ہم جو ہیں وہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے چشمے سے پانی نہیں پیے گا، مہربانی کر ہمیں علیحدہ علیحدہ چشمہ چاہیے، علیحدہ علیحدہ چشمہ چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اٹھایا ڈنڈا، سیدھا کرنے والا، ڈنڈا سیدھا کرنے والا، بندے ایڈو ایڈو سیدھے نہ تھین والا ڈنڈ کے نال ہی نے کو سیدھا کرے۔ ڈنڈا اٹھایا، عصا جو ان کا تبرک تھا، اللہ نے عطا فرمایا تھا وہ ڈنڈا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ بڑے بڑے جادوگر فرعون نے منگوائے، انہوں نے کہا یہ جادو کرتا ہے، انہوں نے کہا ہم آتے ہیں جادو کرتا ہے تو اس کا توڑ ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کو میدان لگاؤ، لوگوں کو بلاؤ، ہم اس کو تہس نہس کر دیں گے۔ بڑے بڑے جادوگر آئے، انہوں نے آ کے رسے تھے ان کے پاس، بڑے بڑے رسوں کے اوپر جادو پھونکا، جادو سانپ بن گیا، بڑے بڑے سانپ بن گئے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ ڈنڈا سٹ تلے، ڈنڈے کو تلے سٹ۔ اللہ جب کبھی نبی بناتا ہے، اس نبی کو اس کائنات میں رہنے والے جتنے لوگ ہوتے ہیں ان تمام لوگوں سے افضل بھی بناتا ہے، با اختیار بھی بناتا ہے، سبحان اللہ، سبحان با اللہ۔ اختیار بھی بناتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا نا ڈنڈا، وہ اژدہا بن گیا، بڑے منہ والا سانپ بن گیا، سارے سانپ بھاگتے آئے، حضرت موسیٰ کے اس عصا نے ان تمام سانپوں کو کھا لیا۔ ادھر جادوگر کھڑے تھے، انہوں نے جب دیکھا انہوں نے کہا آمنا، جادوگر جو آئے تھے نا ان کو تو پتہ چل گیا نا کہ ہم نے جادو اعلیٰ درجے کا کیا ہے، وہ بھی ختم ہو گیا ہے، اب ہم جو ہے وہ جادو والے ہیں، یہ جس نے ختم کیا یہ حق والا ہے، یہ حق کے اوپر ہے۔ انہوں نے کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لائے ہیں موسیٰ کے رب پہ جو ہارون کا رب ہے، اس پہ ایمان لے آئے۔ سبحان اللہ۔ حضور کو کون سا معجزہ دیا ہے؟ حضور کو بھی معجزہ دیا اللہ نے، وہ کون سا ہے؟ پہلے نبیوں کے معجزے ختم ہو گئے۔ تابوت سکینہ بنی اسرائیل کا ایک صندوق تھا، اس کے اندر ان کے تبرکات تھے، آج بھی وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہیں سے مل جائے، ملتا نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو مسجد اقصی ہے نا، بیت المقدس، وہاں نیچے تہہ خانہ ہے، اس تہہ خانے کے اندر وہ تابوت سکینہ موجود ہے۔ یہ اسرائیل کوشش کرتا ہے کہ یہ مسجد اقصی کہیں سے مسلمانوں سے کھولوں، یہ لڑائی یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ مسجد اقصی کے جو گول گنبد ہے اس کے نیچے تابوت سکینہ پڑا ہوا ہے، اسی تابوت کے اندر حضرت موسیٰ کا ڈنڈا بھی ہے، اسی کے اندر وہ ڈنڈا بھی پڑا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہیں اسرائیل کہتا ہے ہم حملہ کریں فلسطین کے اوپر اور یہ بیت المقدس مسجد اقصی قبلہ اول اس کے اوپر قابو کر لیں اور پھر اپنا وہ تابوت نکال لیں گے، یہ لڑائی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کو اللہ نے معجزہ کیا دیا ہے؟ ہمارے نبی کو اللہ نے معجزہ، ہمارے نبی اس دنیا سے چلے گئے، قبر میں موجود ہے، اور نبی علیہ السلام کا جو معجزہ اللہ نے عطا فرمایا تھا وہ آج بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ تو کیا معجزہ ہے؟ اللہ نے اپنے نبی کے دل کے اوپر جو قرآن اتارا تھا، وہ قرآن نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے، سبحان اللہ۔ زندہ جاوید معجزہ آج بھی ہمارے پاس موجود ہے۔
ہم اس سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. میں نے سبحان اس اللہ. سے ایک آیت پڑھی ہے, آیت کا کچھ حصہ پڑھا ہے. اللہ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا. حضور مسجد قبلتین میں, جو حاجی دیکھا ہے انہیں پتا ہے, جو نہیں دیکھا ہے میرے سمیت دعائیں اللہ لے جائے. ایک قبلہ ادھر ہے, ایک قبلہ ادھر ہے, دو قبلوں والی مسجد. جو دیکھا ہے انہیں پتا ہے, دو قبلوں والی مسجد. ایک کا منہ ادھر ہے قبلے کا, ایک کا ادھر ہے. حضور ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. مکے میں حضور نبوت کے ساتھ 13 سال رہے. مدینے کے اندر حضور 17 مہینے ہجرت کرنے کے بعد حضور نے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. یہودی مدینے میں رہتے تھے, کافر مکے میں, یہودی مدینے میں, منافق بھی مدینے میں, منافق بھی مدینے میں رہتے تھے. آقا کریم علیہ السلام نے جس وقت منہ کیا مسجد اقصی کی طرف, یہودیوں نے ارادہ کیا, یہودیوں نے کہا, انہوں نے کہا جی یہ نیا نبی آیا ہے, نیا دین لے کے آیا ہے, نئی شریعت لے کے آیا ہے, کہتا ہے میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں, لیکن قبلہ تو ہمارا استعمال کرتا ہے. سبحان اس اللہ. کو کس نے بنایا ہے؟ مسجد اقصی کو حضرت سلیمان علیہ السلام. حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ نے جنوں, انسانوں, حیوانوں, ہواؤں, سمندروں, پانی کے اوپر جن کو اللہ نے حکومت اور سلطنت عطا فرمائی تھی, یہ سلیمان علیہ السلام نے بنایا. ایسے آپ نے حکم دیا ہے جنوں کو, کہنے لگے یہ مسجد بناؤ. کیا کہا ہے؟ مسجد بناؤ. ذرا غور سے سننا, مسجد بناؤ. آپ نے آسا کے نیچے یہ ٹھوڑی رکھ دی, آسا کے نیچے ایسے ٹھوڑی رکھ کے کھڑے ہو گئے, روح پرواز کر گئی. روح پرواز کر گئی. جن کام کر رہے ہیں, جن کام کر رہے ہیں, کام کرتے جا رہے ہیں. ان کو پتا ہے سلیمان کھڑا ہے, گرا بھی نہیں. حضرت سلیمان ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس زمانے کا نبی جو ہوتا ہے, نبی جس زمانے میں آتا ہے اس زمانے اور کائنات کے لوگوں کو اللہ اس نبی کو افضل بھی بناتا ہے, با اختیار بھی بناتا ہے. سبحان اللہ. اس کے پاس اختیار بھی ہوتا ہے. ایسے تو نہیں نا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اسرائیل علیہ السلام آئے ہیں. یہ موت کا فرشتہ ہے اسرائیل. کون ہے؟ ڈر لگ دینا ہی کنو. موت کا فرشتہ ہے جی, یہ آتا ہے روح قبض کر کے لے جاتا ہے. یہ اللہ کے حکم پہ آتا ہے, اللہ کے حکم پہ آئے نا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی نبی تھا, لگایا ایک تھپڑ, آنکھ باہر نکال دی. یا اللہ کا نبی جلالی ہے. میں کہہ رہا ہوں اللہ کا نبی اس دھرتی کے اوپر جس دھرتی جس زمانے میں آتا ہے اس زمانے کے لوگوں کا سب سے معزز, احترام والا, اختیار والا بندہ وہ نبی ہوتا ہے. سبحان اللہ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے نا ایسے تھوڑی رکھی ہوئی ہے, آسے کے اوپر روح پرواز کر رہی ہے, کچھ بھی نہیں ہوا, کھڑا ہوا ہے. جب تک مسجد مکمل نہیں ہوئی حضرت سلیمان کھڑا رہا ہے. آسے کو نیچے سے, ہم جس کو سرائکی میں کہتے ہیں سیوی, اس نے کھایا, آسا گل گیا, وہ نیچے سے خراب ہوا, کھوکھلا ہوا. وہ جب کھوکھلا ہوا پھر زمین پہ گرے, ادھر مسجد بھی بن گئی. سبحان اللہ. مسجد بھی بن گئی ادھر سے. کس نے بنائی؟ سلیمان علیہ السلام. مسجد اقصی کس نے؟ سلیمان علیہ السلام. بنی اسرائیل کا قبلہ ہے. کس کا؟ بنی اسرائیل. یہودیوں نے کہا جی قبلہ ہمارا ہے, استعمال یہ نئے دین والا کر رہا ہے. یہ کیا چکر ہے؟ یہ چکر ہے.
حضور کو جب پتا چلا بھی میں مکے میں رہتا تھا تب بھی منہ مسجد اقصی کی طرف کرتا تھا، اب مدینے میں 17 مہینے ہو گئے میں منہ مسجد اقصی کی طرف کر رہا ہوں، اب جب یہ تانا ملا حضور نے نا ظہر کی نماز یا عصر کی نماز تھی، نماز میں منہ ادھر تھا اور حضور کا چہرہ آسمان کی طرف تھا۔ سبحان اللہ، اسی کو اللہ نے قرآن میں بتایا، اسی تفسیر کو نہیں دیکھنا، صرف ترجمہ پڑھ لیں، ترجمہ، کوئی تفسیر، کوئی مفسر، کوئی مولوی، کوئی مفتی، کسی کو نہیں، قرآن کا ترجمہ پڑھ لیں۔ اللہ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہ کا فی السماء، اے حبیب آپ کا چہرہ آسمان کی طرف بار بار اٹھنا میں دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، اے حبیب آپ کا چہرہ آسمان کی طرف، حضور نے ایسے چہرہ کیا، پھر نماز کی، پھر ایسے چہرہ کیا، پھر نماز میں، پھر ایسے چہرہ کیا، پھر نماز میں۔ حضور نے اللہ کو یہ نہیں کہا کہ تبدیل کر، بس دل میں خیال آیا ہے، اللہ نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے حبیب ہم آپ جس قبلے کو کعبہ بنانا چاہتے ہیں ہم بنا دیں گے۔ حضور نے پھر سر اٹھایا، حضور نے کیا کیا؟ پھر سر اٹھایا، حضور کا سر پھر اٹھا، اللہ نے قرآن اتار دیا، فرمایا جبریل جا، میرا نبی دیر نہیں سہ رہا، جا حکم دے کے آ، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے حبیب ابھی 2 رکعتیں ہو گئیں، 2 ہونی ہے ابھی، یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا منہ پھیر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، منہ پھیر۔ یہ حضرت شاہ عبداللہ انڈیا کے محدث ہیں ہمارے، وہ کہتے ہیں حضور کا ذکر آئے تو جو بندہ امتی سن کے خوش ہو جائے نا اس کے ایمان کی دلیل ہے، سبحان اللہ، اس کا ایمان نبی پہ پکا ہے، اگر نہیں مانتا اندر سے تو پھر کچا ہے، اگر نہیں مان رہا نا، خوش نہیں ہو رہا، پھر اندر گڑبڑ ہے، اس کو صاف کر۔ بندے آئے مدینے میں، آقا ہم ایمان لے آئے، اللہ نے فرمایا حبیب ابھی نہیں لے آئے ایمان، ابھی نہیں، قرآن کا ترجمہ سنا، ابھی نہیں ہوئے، یا اللہ کب ہوں گے؟ جب میرے اس نبی کو مانیں گے، جب میرے اس نبی کو ادھر سے مانیں گے پھر یہ ایمان لے آئیں گے۔ اللہ نے آقا کریم علیہ السلام